الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. سب کو اپنا ہے بنایا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. قابل صد احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اج دی اے مختصر جی نشست بھائی محمد صدیق عبدالحمید انہاں پراواں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی اصال ثواب دی نشست. اللہ پاک مانی دا سفر آخرت آسان فرمائے. اللہ پاک اپنی جبار رحمت دے اندر انہاں نوں خصوصی جگہ عطا فرمائے. انہاں دی اولاد نوں، بھیڑاں بھراواں نوں، سب نوں اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ پاک نے ماں ایک ایسی ہستی بنائی جہدے اندر محبت، پیار، مونس، ایثار، قربانی دا جذبہ اللہ نے بھر دیتا. یہ اندر محبت بھی بے پناہ دے رکھ دیتی، یہ اندر خدمت بھی بے پناہ رکھ دیتی. اس ماں دے اندر ایثار اور قربانی دا جذبہ بھی رکھ دیتا. اے ماں اولاد دے نال محبت بھی بے پناہ کر دی اور اولاد دی خدمت دے اندر بھی دن رات لگ جاندی اور اولاد واسطے ایثار اور قربانی دا جذبہ بھی یہ دے اندر موجود ہے. اے اپنی اولاد دی خاطر بڑے بڑے حالات نال مقابلہ کر لیتی ہے، بڑیاں سختیاں جھیل جاندی ہے،
بڑیاں پریشانیاں دے نال مقابلہ کر دیندی ہے، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہون، اے ماں اپنی اولاد دے نال محبت پیار دے اندر، الفت دے اندر، ایثار اور جذبے دے اندر پورا بھی کمی نہیں آن دیندی۔ تاریخ دے اندر سانو بے شمار بے مثال ایسے واقعات نظر آتے ہیں جس تو پتہ چلدا کہ ایک ماں دی اولاد دے نال محبت کتنی، ایک ماں دا اپنی اولاد واسطے ایثار اور قربانی دا جذبہ کتنا، اور ایک ماں اپنی اولاد دی خاطر کنیاں مشکلات دے نال، کنیاں سختیاں دے نال مقابلہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے تے سب تو زیادہ حق کیدا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں دا۔ پھر پوچھا، فرمایا پھر تیری ماں دا۔ پھر پوچھا، فرمایا پھر تیری ماں دا۔ چوتھی باری حضور نے فرمایا تیرے باپ دا۔ آخر وجہ کی ہے؟ باپ دا بھی حق ہے، ماں دا بھی حق ہے۔ اللہ پاک سانو دونوں دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ماں دے حق دی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ماں دی محنت زیادہ، ماں دی مشقت زیادہ، ماں دی کھپت زیادہ، ماں کھپتی زیادہ، ماں اولاد دے نال محنت زیادہ کر دی ہے۔ یہ وجہ تے رب نے یہ مقام کچھ زیادہ رکھیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا کہ اس انسان نو 8-9 مہینے تک چکن والی یہ ماں جدوں یہ جمن دا ویلا آیا، پیدائش دا ویلا آیا، تے او تکلیف چلن والی بھی ماں انہوں جدوں سامن دی باری آئی، انہوں کھوان دی، پلان دی، سوان دی، نوان دی، او تکلیفاں سختیاں بھی برداشت کرنے والی ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے اللہ پاک نے یہ مقام، یہ عزت، یہ شرافت، یہ اہمیت زیادہ رکھی۔ میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا، گل اور پاسے نکل جائے گی۔ اج دی اس محفل دے اندر کچھ گلاں کران گے کہ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جانیاں، جنہاں واسطے ماں دعاواں کر دیا، انہاں نو رب کدی خالی نہیں موڑدا۔ او خالی ہاتھ کرنوں نہیں مڑدے۔ جنہاں دے پچھ ماں دے ہاتھ ہون، جنہاں دے پچھے ماں دیاں دعاواں ہون، وہ کدی کسے مرحلے ناکام نہیں ہوندے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، قطب ابدال، انہاں نو عروج اور مقام اور بلندی اللہ پاک نے ماں دیاں دعاواں دے صدقے عطا فرمائے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ
ایک لمبا عرصہ گھروں باہر رہے، علم دین حاصل کرنے واسطے گئے، اللہ دی معرفت حاصل کرنے واسطے گئے، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے گئے۔ ایک لمبے عرصے تو بعد جدوں گھر واپس آئے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں نے پوچھا پتر جس مقصد لئی گیا سے وہ مقصد حاصل کر لیا، اچ کامیاب ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہندے اماں ہجے محنت کر رہے ہیں، ہجے کوشش جاری ہے۔ اللہ اللہ، ماں نے اللہ آگے فریاد کرنی شروع کر دیتی، میرے مولا میرا بایزید تینوں لبن گیا سی، وہ تیری معرفت حاصل کرن گیا سی، تیرا قرب حاصل کرن گیا سی، بولا میرا بایزید تے ادھا ہی واپس آ گیا، انہوں تو کچھ نہیں ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سنے تے آپ فرماندے نے کہ میں نو اپنے دل دے اندر، اپنے جسم و جگر دے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئی، تو میں کہنے تے مجبور ہو گئے بایزید جیڑی دولت تو باہر لبدا سے او دولت رب نے تینوں گھر چ عطا کر دیتی۔ معلوم ہویا بھی ماں دیاں دعاواں نال بیڑے پار ہو جاندے، ماں دیاں دعاواں نال مشکلاں آسان ہو جاندیاں، ماں دیاں دعاواں دے نال مصیبتاں ٹل جاندیاں، ماں دیاں دعاواں نال حالات سازگار ہو جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا اثر رکھے اللہ نے ماں دیاں دعاواں دے اندر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ پیدا ہوئے تے کچھ عرصے بعد، کچھ دن بعد اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، کوئی ایسی بیماری لگ گئی، بینائی کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی یا ختم ہونے دے قریب ہو گئی۔ ہن ماں نو بڑی پریشانی بھی میرے پت دی دیاں اکھاں ہی خراب ہو گئی، میرے پت دی تے زندگی خراب ہو گئی، میں تے بڑیاں آساں تے امیداں دے نال لا کے بیٹھی سا، اے پڑھے گا، اللہ اور رسول دا علم حاصل کرے گا، اللہ اور رسول دا قرب انہوں ملے گا، یہ دی اکھی ختم ہو گئی، یہ نہیں کی پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے کول دعاواں منگنیاں شروع کر دیتی ہے، رات اللہ دی عبادت چ گزاری، اپنے رب کو منگدیاں رہیاں۔ خیالی دے مسلمانوں، جدوں منگن والا انہی طلب تے تڑپ دے نال منگے اور رب ایسے منگن والے نو خالی، بولو تو صحیح، نہیں موڑدا، بشرطے کہ منگن دے اندر طلب اور تڑپ ہوئے، چاہت ہوئے، اتوں نہیں، دلوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں صبح ہوئی، اللہ دی کرم نوازی ہو گئی، ویکھ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی اکھاں بالکل ٹھیک ہو۔ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا پاور ہاؤس اللہ پاک نے تانوں مینوں ہر کسے نوں عطا کیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بڑا گناہ گار ہاں، بڑا پاپی ہاں، بڑے گناہ کیتے، دعا کرو اللہ میں نو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیرے ماں باپ زندہ؟ کہنے لگا جی باپ دا نہیں، ماں زندہ۔
فرمایا چاہ ماں نو کہ تیرے حق چ دعا کرے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رولا یہ بھی کراوے کون؟ یہ دعا کراوے کون؟ خدمت انج دی کریے کہ ماں پیو آپے دعاواں دین لگ جان، سانو کہنا نہ پوے، اور کہہ کے بھی دعا کوئی ہوتی ہے، کہہ کے کرانی تو کدی کرانی۔ خدمت انج دی کریے کہ تو میں موجود نہ ہوئیے، ماں گلیاں بیٹھے دعاواں دے رہی ہو، اولاد موجود نہیں کول، ماں دعاواں دے رہی اپنے خیال دے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل یاد آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کو پوچھتے ہیں یا اللہ جنت چ میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ فلاں کسائی وہ تیرا جنت دا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، کتھے میں کتھے کسائی جوڑ نہیں بندا، میں اللہ دا نبی، اللہ دا رسول، اللہ دا کلیم، اور کتھے گوشت وڈن والا، جانور ذبح کرن والا جوڑ، بولو تو صحیح نہیں بنتا۔ اللہ دا حکم، اللہ دی مرضی، سوچی پہ گیا بھی روڑا کی ہے، اتنا مقام کیوں؟ بڑی مشہور گل تسی بھی سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تو روپے جگہ دا پتہ کیتا، پھٹے تے پہنچے، گوشت بنا رہے سی، دعا سلام کیتی، آپ نے فرما مسافرہ رہنا چاہنا ہے، بسم اللہ جی۔ شام کو دکان بند کیتی، گوشت تھیلے چ پایا تے تر پیا، جا کے روٹی ہانڈی بنائی، موسیٰ علیہ السلام نو بٹھا دیتا، تسی بہو جی نہیں آیا۔ ہن گھر گیا، جا کے جناب کی ویکھدے نے بھی ایک دو بزرگ ہستیاں، انہیں جا کے پہلے انہوں نے لیڑے کپڑے بدلے، ہاتھ منہ دھلایا، پھر کھانا کھوایا، ہاتھ منہ دھلا کے کھانا کھوایا، کھانا کھوا کے جدوں ہٹن لگا تو وہ جڑی ماں سی، وہ جڑی بڑھڑی مائی سی، وہ دے ہوٹ ہلدے سی، وہ دے لب ہلدے سی، لیکن پتہ نہیں وہ کی کہندی سی۔ واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے بھی دو بزرگ کون نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنا جی ایک میرا ابا تے دوسرے میری اماں۔ یہ خدمت بھی نصیب والا نو ملتی ہے میرے عزیزوں، بڑے نصیب دیاں گلاں۔ انہوں نے کہا کسے نو دولت مل گئی، کسے دے مقدر دے اندر دکان آ گئی، کسے نو مال مل گیا، اور میں او خوش نصیبہ، مینو رب نے حصے چ ماں دے دیتی۔ سمجھ نہیں آئی؟ اسی کتنا بڑا ایک ظلم کرتے ہیں، یا پتہ نہیں میں جملہ غلط کہہ گیا، معذرت معافی طلبگار، کہ جدوں ونڈ وڈیے دی واری آندی ہے تے اسی کہنے بھی یہ ماں پیو چھوٹے دے نال۔ مینوں دسو بھی یہ کوئی ونڈن والی چیزاں؟ بولو تو صحیح یار، بولو یہ کوئی ونڈن والی چیزاں؟ ہر شے ونڈی جا سکتی ہے، ماں پیو نہیں ونڈے جاتے۔ انہوں نے کہا پوت ابا سارے تیرے گھر جتھے مرضی رہے، اور یاد رکھو اگر بیٹا ماں پیو دی عزت نہیں کرے گا، نو بھی عزت نہیں کرے گی۔ انج ہے کہ نہیں؟ اگر خامد اپنے ماں پیو دی عزت نہیں کرتا، بیوی نے بھی، بولو تو صحیح، نہیں کرنی۔ تو میں ماں پیو دی عزت کران گے، بیویاں بھی کرن گیاں۔ اگر اسی 2 انچ کٹ کریں گے، انہوں نے 10 انچ کٹ کرنی ہے۔ اسی ایک حصہ کٹاواں گے، انہوں نے 4-5 حصے کٹا دینے، پتہ بھی انہوں دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اے میں نہ کیتی تو مینوں نے کی کہنا؟ جدوں تیرے میرے انداز تو، گفتار تو، کردار تو، بول چال تو، اٹھن بہن تو اگلے نو محسوس ہوئے بے اے سب کچھ برداشت کر سکدا، ماں پیو دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکدا،
اے ہر شے چ کمی پیشی برداشت کر سکدا، ماں پیو دی خدمت چ کمی پیشی برداشت نہیں کر سکدا، ہر شے دے اندر دیر سویر برداشت کر لیندا، ماں پیو دے حق دے اندر ایک کوئی چیز برداشت نہیں کردا، تیرے میرے منہ زبان چو گل بعد چ نکلے گی، وہ پہلے پوری ہوئے گی۔ انج ہے کہ نہیں؟ یہ سبق اسی دینا۔ پرائیاں تیاں دے گلا نہیں، پرائیاں بچیاں دے غصہ نہیں، آنڈ گوانڈ دے گلا نہیں۔ جدوں پوتی ماں نو سیدھے منہ نال جواب نہیں دیندا، نو نے جواب کتھوں دینا؟ بولو یار، گل سچی کہ نہیں؟ ایویں نہ سر ہلائی جایا کرو۔ جدوں پتر نے پیو نو سیدھی گل، بولو تو صحیح، نہیں کرنی نہیں پوچھنی، مینوں دسو دوسرے بندہ پوچھے گا؟ کدی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گل کر رہے اسی خدمت اللہ نصیبہ والے نو عطا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ پیو میرا تیرا تو خدمت دا حق بھی میرا نا، بولو۔ ماں میری خدمت دی حق تی دا، ابا تیرا تو خدمت دا حق بھی تیرا، نو آنا تو آنا تیرا، تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ شریعت کہندی ہے بھی ابا فوت ہو جائے، پتر دا حق بھی اپنے پیو نو غسل دے۔ بولو، صاحب علم ہے، مسائل دا پتہ، دعاواں ہونیاں، وہ دا حق بھی اپنے ابے دا جنازہ بھی آپ پڑھائے۔ انج ہے کہ نہیں؟ ماں فوت ہو گئی، تھی دا حق بندا اپنی اماں نو آخری غسل دے۔ ایک ہی تماشا جی، فلاں نو سد لیو جی، کی جی بابا فوت ہو گیا انہوں غسل دینا، فلانی مائی نو سدو جی کی اما فوت ہو گئی جی انہوں غسل دینا۔ تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ غسل کیویں دئی دا؟ بھائی وہ چیزاں سکھن والیاں۔ بولو اللہ پاک سانوں سکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب، ایویں اسی کسے دی جھولی چ پا دیندے ہیں۔ اصل روڑا ہے بھی اسی وگار تے لگ گئے ہیں، ہر شے وگار تے۔ اللہ پاک خود خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سارا منظر ویکھدے رہے، جدوں کسائی واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سی؟ یہ کون نے؟ انہوں نے کہا جی میرے مائی باپ۔ بڑی گل ہے جی۔ انہوں نے کہا کوئی بیوی کوئی تھی ہے بھین؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اسی بس تین جی ہیں، میں تو میرا اماں ابا بس۔ انہوں نے کہا صبح کم کر کے جانا، شام نو آ کے پھر کر لینا، صبح کھوا جانا، شام نو آ کے پھر کھوا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مینوں یہ دسو ماں کہہ کی رہی سی تینوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسائی کہنے چھڈو جی، ماں جو ہوئی، ہائے ہائے ہائے، کی کہندا؟ بولو ماں جو ہوئی، وہ تو کہندی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نہیں مینوں جملہ دس، انہوں نے کہا کی ہے؟ وہ کسائی کہندا جی اللہ دے نبی، او کہنے لگا جی مسافرہ گلے آ، ہائے ہائے، میں جدوں بھی خدمت کرنا تے ماں مینوں دعا دیتی ہے۔ کی دیندی ہے؟ دعا۔ اچھا کیڑی دعا دیندی؟ اور پھر ہس پیا، انہاں کہے بس چھڈو جی کی دسیے تانوں، ماں جو ہوئی۔ کڈا بڑا دل بنایا اللہ نے ماں دا، اولاد دیاں سختیاں، تکلیفاں، جھڑکاں، غصہ سارا کچھ برداشت کر لیندی ہے، وس لگیاں بد دعا نہیں دیندی۔ او بھائیو وس لگیاں بد دعا، بولو تو صحیح، نہیں دیندی۔ رحمت ہی رحمت، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار۔ لیکن جدوں دل دکھ جائے پھر یاد رکھو پھر کہن دی لوڑ بھی نہیں پیندی، اللہ آپ ہی سن لیندا ہے۔ یہ
گل ذہن چ رکھو. ماں پیو واسطے ضروری نہیں کہ ہاتھ چک کے بدعا دین، چولیاں پھڑ کے بدعا دینا کوئی ضروری نہیں. دل دکھ گیا سمجھو بیڑا غرق ہو گیا. بولنا ضروری نہیں ہے گا، رب تے جاندا ہے نا، رب نو تے پتہ ہے. او بھائیو اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے اوے مینو دس تے سینا تیری اماں کی گل کر دی ہے. کہن لگے او مسافرہ جدوں بھی اپنی اماں دی خدمت کردا اماں مینو دعا دیندی ہے. اوے اللہ دے بندیا دعا تے دسنا کیڑی دعا دیندی ہے. او کسائی کہندا اوے اللہ دے نبی اوے اللہ دے بندیا مسافرہ ماں مینو دعا دیندی ہے میرے پترا تو میری انی خدمت کی تھی، اللہ اس خدمت دے بدلے تینوں جنت دے اندر موسیٰ نبی دا ساتھی بناوے. او کسائی رون لگ پیا کدی ہسن لگ پیا کتھے میں کتھے موسیٰ. میر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اوے گستاخ کیاں کتھے ڈالنیاں. اللہ دے کہن لگے او مسافرہ کتھے میں کسائی گناہگار گوشت کٹن والا جانور ذبح کرن والا اوے رگاں چوں خون کٹن والا ٹوکا سارا دن چلان والا اوے کتھے اللہ دا نبی اللہ دا کلیم جوڑ نہیں بندا اے قبول نہیں ہو سکدی. پر ماں جو ہے دعاواں دیندی ہے. اوے 46 دے مسلماناں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اوے کسائیا گھبران دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں. او جس نبی موسیٰ دی گل تو کر رہے ہیں او نبی موسیٰ میں ہی ہاں. اور دوسری گل اللہ نے تیری ماں دی دعا قبول کر لئی. مینوں رب نے کہا ایک کسائی جنت دے اندر تیرا ساتھی بنے گا. میرے عزیزوں میں نو پھر گل کر لین دینا اللہ دی قسم ہے دنیا دے مرتبیاں تے بندہ نہیں پہنچ سکدا. ایک ماں دی دعا جڑی پہنچا دیندی ہے. دنیا دے عہدیاں دے اندر بندہ نہیں پہنچ سکدا ایک ماں دی دعا دے نہیں پہنچا دیندی ہے. دنیا دے مقاماں دے اندر بندہ نہیں پہنچ سکدا ایک ماں دی ہستی جڑی پہنچا دیندی ہے. اللہ دی قسم ہے بڑے بڑیاں مصیبتاں تے پریشانیاں اللہ ماں دیاں دعاواں دے نال دور کر دیندے نے. اللہ ماں دیاں برکتاں دے نال دور کر دیندے نے. میرے عزیزو جڑا بندہ ماں پیو دی ہج خدمت کردا اللہ دی قسم ہے اللہ عرش تے بھی چرچے کر دیندے نے. اللہ فرش تے بھی چرچے کر دیندے نے. آنا تینوں گل سناواں تیرے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب نبی جدوں معراج تے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا جنت دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے اوے جبریل اے جنت دے اندر قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا جنت دے اندر تے قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا. میرے محبوب فرما دینے نا جبریل قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے مینوں دس دے سینا یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا جنت دے اندر تے کوئی نہیں یہ توڑا شاگرد توڑا غلام توڑا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ماں دی خدمت نہیں کیتی ہے. سونیا آج قرآن تے اپنے گھر دے اندر بے کے پڑھ رہا ہے وہ دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں اللہ جنت دے اندر سنا رہے نے. معلوم ہویا عمل کرنا تیرا میرا کم ہے ماں پیو دی خدمت کرنا تیرا میرا کم ہے اجر دینا میرے رب دا کم ہے اور خدمت کرنا تیرا میرا کم ہے عزت دینا میرے رب دا کم ہے خدمت کرنا تیرا میرا کم ہے بلندیاں دینا میرے رب دا کم ہے. ادھر تو خدمت کر ادھر ماں دے ہاتھ اٹھن گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مصیبتاں دور کر دیں گے اللہ پریشان
پریشانیاں دور کر دین گے، اللہ رستے آسان کر دین گے۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیزو، ماں پیو آواز دین آن دے اندر دیر نہیں کرنی، ماں صد مارے حکم منن دے اندر تاخیر نہیں کرنی، کدھر اے نہ ہوئے ماں دی بد دعا لگ جائے اللہ دنیا دے اندر نہ پڑھ لوے۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بڑا نیک بندہ جدا نام جریج سی، اللہ ماں دی خدمت ماں دی کول بیٹھا سی۔ ایک دن ماں نے آواز دیتی، اوے جریج میری گل سن لا، میری گل سن۔ جریج نفل پڑھ رہے سن، ہن سوچ دے بہ گئے، سوچ دے رہ گئے بھی پہلے ماں دی گل سنا کہ نماز پوری کراں۔ اللہ سلام پھیریا، ویکھیا ماں چلی گئی، واپس نماز شروع کر لئی۔ حق تا بندا سی پہلے جا کے ماں نو پوچھ دے، اماں کی گل ہے، کی وجہ مینوں کیوں صد ماریا؟ اللہ پھر نماز شروع کر لئی۔ ماں تھوڑی دیر بعد آ کے پھر آواز دیندی، اوے جریج میری گل سن لا، اوے پترا میری گل سن۔ او پھر نماز دے اندر مصروف، ماں پھر ویکھ کے واپس چلی گئی۔ انہاں نے سلام پھیریا، ویکھیا ماں نہیں، پھر نماز شروع کر دیتی۔ حق بندا سی جا کہ ماں نو پوچھ دے، اماں کی گل ہے، اماں مینوں کیوں صد ماریا؟ اللہ جدو ماں نے ویکھیا اے میری گل نہیں سندا، میرے التحان نہیں کردا، میرے التوجہ نہیں کردا، ماں نے بد دعا دیتی، اوے اللہ میرے جریج نو ادو تک موت نہ دویں جدو ایک زانیہ تے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لوے۔ اللہ دی کرنی کچھ وقت گزریا، اتھے ایک بکریاں چران والی ایک مائی، او دے نال کسی نے زنا کیتا، بچہ ہو گیا، روڑا پہ گیا۔ انہوں پوچھیا بھی بچہ کدھا ہے؟ وہ منصوبہ بنایا انہوں نے کہا بھی آ بچہ جریج دا، آ بزرگ دا، آ جڑا ولی بنیا پھر دا او دا ہے۔ آج روڑا ہے بھی آنا کہ گل سن کے اسی تحقیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، جی میں سنی تا کم شروع جا کے پھڑ لیا، ٹالیا، مارن کٹن لگ پے، انہاں دی کٹیا سی کلی سی جڑی انہوں ساڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جریج فرمانے بھی بھئی روڑا کی ہے، کہنے لگے تو آپ یہ دنال منہ کالا کیتا، کہنے لگے میں تے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جریج کہنے لگے اگر وہ بچہ آپ دستا ہوئے بھی کہنے کیتا تو پھر کہے کیوں ہو سکتا؟ انہیں اشارہ کیتا، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اس بچے نے بول کے دسیا بھی میں فلاں دا بچہ ہاں، میرا ابا فلاں ہے، اے نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے بھی آ گل کی ہے، انہوں نے کہا قصور تہاڈا نہیں، قصور میرا سی۔ اور میں ماں دی گل نہیں مننی سی، ماں دا حکم نہیں منیا سی، رب نے او میرے سزا آج دے دیتی ہے۔ بھائیو کدی اپنی عبادت تے ناز نہ کریے، کدی اپنے عہدے تے ناز نہ کریے، کدی اپنی جوانی تے ناز نہ کریے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں دے مقابلے چ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ دولت، جوانی، شباب، طاقت ایک پاسے، ماں پیو دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں باویں زمانے دا ولی کیوں نہ بن جا، تسی زمانے دے قطب تے ابدال کیوں نہ بن جاؤ، ماں پیو واسطے پھر بھی وہی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہاں دا مقام مرتبہ جڑے رب نے دیتا وہی رہنا۔ ایک گل اور پچھلے دنوں دے اندر بھی اس نے پوچھا بھی ماں پیو پٹھے پستے چلتے آ، غلط راستے تے چلتے آ، انہاں دا رہن سہن نہیں ٹھیک، اولاد کی کرے؟ دیکھو اولاد نو حق پھر بھی مارن دا نہیں، کٹن دا حق، گالاں کڈن دا حق، اولاد دا حق ہے محبت نال سمجھاوے، محبت نال بھائی سمجھاوے۔ گالاں کڈنیاں، مارنا، اے رب نے حق نہیں دیتا۔ جی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آئے تاکہ رون لگ پے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کی گل ہے؟ کہنے لگے سوڑیاں گل ہے، میں تو نال محبت کردا، تہاڈا صحابی ہاں، تہاڈے تے ایمان لے آیا، لیکن میری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تانوں نہیں مندی، قرآن نو نہیں مندی، رب نو نہیں مندی، عجیب عجیب گلاں کر دی ہے اللہ دے بارے، تہاڈے بارے، قرآن دے بارے۔
تو میرے تو برداشت نہیں ہوتا، میرے تو برداشت نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ چاہنا کی ہے؟ کہنے لگا سونیا اے نبوت والے ہاتھ چک کے میری ماں واسطے دعا ہی کر دیو۔ سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہیں، حضور نے کہہ رہے ہیں بھی اے نبوت والے ہاتھ بولو تو صحیح، ان ہاتھوں کو چک کے میری ماں واسطے دعا ہی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک لے۔ کنے خوش نصیب او ماں جہدے لئی اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی سی، یا اللہ دونوں چو ایک دے دے۔ دونوں چو کیڑے سی بلا؟ بلے بلے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ۔ دونوں چو ایک دے دے، کیڑے؟ ادھر نہیں آواز آندی۔ دونوں چو ایک دے دے۔ ایک عامر بن ہشام جنہوں ابو جہل کہندے ہیں، اور ایک عمر بن خطاب۔ تے اللہ پاک نے کیڑا دیتا؟ عمر بن خطاب۔ ادھر حضور دعا مانگ دینے، یا اللہ اللہم اہدی ابی ہریرہ، کہ یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو بولو تو صحیح ہدایت دے۔ اور منظر بڑا عجیب ہے، میں کئی دفعہ گل کریے لیکن جدوں بھی ادھر موقع آندا گل پھر یاد آ جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے نکل کے دوڑن لگ پیندے نے، اپنے کالر دوڑ دے جا رہے نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے اج میں ویکھنا چاہنا اج میں پہلے پہنچدا یا نبی دی دعا پہلے پہنچ دیئے۔ جا کے دروازے دے اندر جدوں گھر دے اندر پہنچے، دروازے تے جا کے دستک دیندے نے، ادھروں آواز آندی من دق الباب، اوے دروازے تے آنا لیا کون ہے؟ ابو ہریرہ کہندے اماں میں تیرا پتر ابو ہریرہ۔ اماں کہندی پتر ٹھہر جا، علی رسلی کا تھوڑی دیر انتظار کر۔ اماں دروازہ کھول رہی ہے، سر چو ٹم چم پانی دے قطرے ڈگ دینے۔ اماں کہندی نے اوے ابو ہریرہ سوچ دینے اج کر دے اندر جاواں گا، اج ماں پھر گالاں کڈے گی، اج ماں پھر لڑے گی، اج پھر اپنے پیر کول بے کے آ گیا، اج پھر اپنے نبی دیاں گلاں سن چلا گیا سے، اج پھر اپنے نبی دے کول چلا گیا سے۔ تینوں میرا نہیں پتا، تینوں گھر دا نہیں پتا، اوے تو پیو دادے دا دین چھڑ کے اس نبی دے نال جا کے بے جانا۔ یہ سارے تصور سارے خیالات دل دے اندر، لیکن جدوں دروازہ کھولیا اج منظر بڑا عجیب ہے۔ اج اماں ڈانٹ نہیں رہی، اج اماں غصہ نہیں کر رہی، اج اماں محبت دے نال بول رہی ہے۔ اماں کہندی ہے وے ابو ہریرہ اوے میرا پترا اس نبی دے کول مینوں بھی لے جا جدا تو دیوانہ بن گیا ہے۔ ابو ہریرہ بڑے حیران اماں کی گل ہے، پھر یاد آ گیا میرے نبی نے دعا منگی ہے، اللہ نے میرے محبوب دی دعا قبول کر لئی ہے۔ میرے محبوب دی خدمت دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں نو لے کے پہنچ دینے، سونیا اماں آ گئی ہے کلمہ پڑھاؤ نا۔ اے میں انہاں نصیباں تے کیوں نہ قربان، اج کسے نو کلمہ استاد پڑھا رہا ہے، اج کسے نو کلمہ پیر پڑھا رہا ہے، اج کسے نو کلمہ دادا پڑھاندا ہے، اج کسے نو کلمہ نانا پڑھاندا ہے، اج کسے نو کلمہ ماسیاں پڑھاندیاں نے۔ اے میں انہاں دے نصیباں تے کیوں نہ قربان جنہاں نو کلمہ خود کلمے اللہ پڑھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ دی اکھاں چ ہنجو آ گئے، میرے محبوب پوچھے دینے ابو ہریرہ ہن کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا سونیا پہلے تاں روندا سا، اماں جہنم ول جا رہی سی، سونیا ہن تاں رونا تہاڈی برکت دے نال اج اماں بھی جنت دی حقدار بن گئی ہے۔
کنا سونا کلمہ. آخری گل کر کے گل نو ختم کریے. اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھایا. آؤ نہ تھوڑی دیر کلمے دا ذکر کر لیے. لا الہ الا اللہ لا الہ. ادھر آلے بھی بولو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے دے بول نرالے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے. اس کلمے دے بول نرالے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے. سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اے پنجرہ بہت پرانا ہے اس پنچھی نے اڑ جانا ہے. ہائے ہائے. اے پنجرہ بہت پرانا ہے اس پنچھی نے اڑ جانا ہے. او جا قبری ڈیرا لانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اس کلمے دے بولنے چار میاں جویں نبی دے چارے یار میاں. اس کلمے دے بولنے چار میاں جویں نبی دے چارے یار میاں. او جس پڑھیا بیڑا پار میاں جس پڑھیا بیڑا پار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے دوست ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو پھر دعا کر لیں. ہویا او دا او دے نے نال